मुल्क के अंदर मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी आई है, लेकिन ये जो माशी इस्तेहकाम मैक्रो लेवल पे आया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ। जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा और ये होगा और वो होगा, मैं समझता हूँ कि ये बातें हम माजी में सुनते आए। यकीनन जब आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो चीज़ें हीटअप होंगी। कराची शहर पाकिस्तान का रोशनियों का शहर है। एक ज़माने में इसकी रोशनियाँ ख़त्म हो गई थी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि दोबारा रोशनियाँ आ चुकी। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने में रुकावट है, मगर हमें IMF की शराइत पूरी करनी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुआशी तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका, अब हमने ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। आएँ, बैठें और बताएं किस तरह ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाएं। शहबाज शरीफ बोले, जो लोग मुआशी इंजन खराब होने की बातें कर रहे हैं वो गलती पर हैं। हमने माजी में भी ऐसी बहुत सी बातें सुनी। कराची हमारा तिजारती फाइनेंशियल एक्सपोर्ट्स का मरकज़ है। शहर कायद की गुज़िश्ता अदवार में रोशनियाँ मंद पड़ गई थीं, आज दोबारा रोशन हो गया। जो आपको ये कहता है अपने मुल्क को जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका हमदर्द नहीं है। रेंजर्स को शहीद कर दिया, पुलिस वालों को शहीद कर दिया, अपने बच्चे आराम से बैठे हैं। आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं और उन बच्चों ने अब माफ़ी मांगी। अगर इतना अच्छा काम किया था तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हसन न्याजी PTI का एक लॉयर भी है और PTI के जो चेयरमैन हैं उनका शायद भांजा भी है। आप ये देखो कि फ़ौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की। ये वही लोग हैं जो वो ये वर्दी पहनते हैं और हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए जानें भी कुर्बान करते हैं। बानी PTI आज मकफ़ात अमल भुगत रहे हैं। बहकावे में आकर इंतहाई कदम उठाने वाले नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। हसन न्याजी ने वर्दी की तज़हीक की, इनके वालिदैन आज परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा से कहा, जो आपको जलाओ घेराव मुल्क में अनारकी फैलाने का कहे, एक सूबे को दूसरे सूबे पर यलगार करने का कहने वाला तलबा का सगा और हमदर्द नहीं हो सकता। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की पार्टी पर इजारादारी के लिए कोशिशें। अलीमा खान की अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद मंजर आम पर। अलीमा खान बानी की जेल में कैद को सियासी मकासद और पार्टी पर इजारादारी के लिए इस्तेमाल करने लगी। अलीमा खान के सोशल मीडिया ऑपरेटर को व्हाट्सएप पैगामात मंजर आम पर आ गए। अहसन अलवी को भेजे गए पैगामात में बानी को पोर्ट ऑफ गोल्ड से तशबीह दी। बानी PTI से मुंसलिक लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। बानी PTI पर जुल्म की बातें की गई और जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है जिसमें अलीमा खान PTI सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन खान से गुफ्तगू कर रही है। वीडियो और उसमें होने वाली गुफ्तगू से जाहिर होता है कि जेल में बानी के मजालिम का प्रोपेगेंडा जानबूझकर किया जाता रहा। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दे। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखें, बानी PTI की कमेटी को हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा, बानी ने हमारे दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को देने का कहा है। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना है तो ये माहौल ख़त्म करना होगा। सियासी हो या पार्लिमानी, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आइन नहीं, बानी पर 200 से ज़ायद मुकदमात, ये इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। पारा चनार के मसाइब में कमी का इम्कान। ग़ज़ाई अजनास से भरी 10 गाड़ियाँ जिला कुर्रम रवाना। मुज़ाकरात कामयाब, बकन रोड क्लियर कर दी गई। मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। तमाम रास्तों पर कर्फ्यू नाफिज। दाखिली और अंदरूनी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। फोर्सेस की पेट्रोलिंग भी जारी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کے خلاف احتجاج کا کیس، علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ اشتہاری قرار۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری۔ پشاور میں پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ارکان کی اسمبلی میں وزراء کی غیر حاضری پر سوالات، 2 وزراء کے خلاف شکایات پر قلمدان واپس لینے کی بھی بازگشت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اظہار ناراضی، تنخواہیں کاٹنے کا اعلان۔ اڈیالہ جیل میں جے ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی کے بچوں سے فون پر بات کرانے کی استدعا منظور۔ اخبارات اور ٹی وی کی سہولت بحال، بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج سے طبی معائنہ کرانے کی درخواست بھی منظور۔ دوران سماعت ملزم سکندر پر فرد جرم عائد، غیر حاضر ملزم عاصم کا ٹرائل الگ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے، میرے خیال میں آئین سپریم ہے۔ پارلیمنٹ چاہے تو کل قانون بنا دے، ترچھی آنکھ سے دیکھنا جرم ہے۔ اس جرم کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ وہ عدالت قائم کرنا بھی پارلیمنٹ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ 9 مئی کے ملزمان تو آرم فورسز سے تعلق نہیں رکھتے۔ آج کل ایک اصطلاح ایکس سروس مین کی ہے، یہ تو ایکس سروس مین بھی نہیں تھے۔ چلیں ہم صرف شہری کی اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سویلین کا فوجی ٹرائل کس حد تک ہو سکتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ان شہداء کے مقامات کو فوجی عدالتوں میں کیوں نہیں چلنے دیا جاتا؟ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ فوجی ٹرائل اے پی ایس جیسے مجرمان کے خلاف تھا۔ کیا تمام سویلین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے اے پی ایس سانحے میں کیا گیا؟ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت ملتوی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی تنہائی ختم ہو چکی، ذمہ داری سے کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مواقع بہت ہیں، ہمیں ابھی مزید معاشی ترقی کرنی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، مہنگائی کی شرح کم ہوئی، اسٹاک مارکیٹ میں بہتری سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وفاقی حکومت اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تقریب سے خطاب۔ ٹنوں برف پڑ چکی، اب سورج کی باری۔ مانسہرہ کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کے بعد موسم صاف۔ شوگران کاغان میں دھوپ نکل آئی، سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری۔ سیاحوں کو تفریحی مقامات پر جانے کی اجازت مل گئی۔ قلات میں خون جما دینے والی سردی، پارا نقطہ انجماد سے اوپر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کراچی میں سردی مزید زور پکڑ گئی، جناح ٹرمینل اور گلستان جوہر میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ لاہور اور اسلام آباد میں بھی ٹھنڈ برقرار۔ کوئٹہ 8 پی بی 45 پر دھاندلی، جمعیت علماء اسلام سراپا احتجاج۔ بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہڑتال، کارکنان کے دھرنے، ہائی ویز بند کر دیں۔ کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے روڈ مڈ وے کے مقام پر بلاک، پاکران آر سی ڈی شاہراہ بھی بند کر دی گئی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اقتدار کے نشے میں دھت کرب چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی بھتہ نہ ملنے پر بدماشی، جمالی پل کے قریب واٹر کارپوریشن کی 900 فٹ کی سیوریج لائن توڑ ڈالی۔ واٹر کارپوریشن کو 50 لاکھ روپے کا نقصان۔ راشد خاصخیلی نے پروجیکٹ اور رہائشی سوسائٹی سے 20 لاکھ روپے بھتہ مانگا تھا، پیسے نہ ملنے پر سیوریج لائن اکھاڑ دی۔ پائپ لائن توڑنے والے ایکس سی این امداد سولنگی کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ لائن ٹوٹنے سے سڑکوں پر گندا پانی جمع، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ جو توڑنے والے ہیں وہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں شامل ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے جس شخص کے اوپر یہ الزام لگایا ہے یہ الزام درست ہے یا نہیں، بٹ میں اس کی تحقیقات کراؤں۔ میئر کراچی کی چیئرمین صفورہ ٹاؤن کی سیوریج لائن توڑنے پر تحقیقات کی یقین دہانی۔ مرتضی واہب کہتے ہیں کہ پانی کی لائنیں توڑنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، جہاں کوتاہی ہوگی وہاں کی تحقیقات کروائیں گے۔ بچے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میٹرک کا ایسے ہے، انٹرمیڈیٹ کا ایسے ہے، جو انٹر کے ریزلٹس ہیں، لیکن جو بچہ پورے سال سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، میٹرک میں ایسے ہی نہیں پہنچ گیا، انٹر میں ایسے ہی نہیں آ گیا، صحیح ہے نا؟ ہر بچہ تو ایسے نہیں ہے نا، 1-2 فیل ہو چلو ٹھیک ہے، 10 ہو گئے، 55 ہو گئے، لیکن 55 پاس ہیں، باقی ساروں کو فیل کر دیا گیا ہے، اور جن میں پاس کیا گیا 1-2 نمبر سے پاس کیا گیا، اب ہمارا کیا رہ گیا مستقبل؟ کراچی کے طلبہ تاحال تذبذب کا شکار، انٹر بورڈ متنازع، نتائج کا مسائل حل نہ کر سکا۔ طلبہ اور والدین شدید بے چینی اور مایوسی میں مبتلا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ اتنے اچھے پیپرز دینے کے بعد نتیجہ برا کیسے آیا؟
امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ کراچی کے طلبہ اور طالبات کے ساتھ امتحانات کے نتائج میں زیادتی کی گئی، تعلیمی نظام میں ایڈ ہاک نظام کا خاتمہ کیا جائے۔ سندھ کے سرکاری کالجز مافیا کے رحم و کرم پر 2 گھنٹے بائک کھڑی کرنے کے لیے بھی پیسے دینا مجبوری۔ جناح گورنمنٹ کالج ناظم آباد میں پیسوں کے عوض بائک پارک کرنے کا انکشاف، پارکنگ مافیا کی جانب سے طلبہ سے پیسے لیے جانے کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال، سندھ حکومت کا بڑا اقدام، طلبہ کی میڈیکل اسکریننگ کا فیصلہ، کالج ایجوکیشن میں 3 رکنی کمیٹی قائم، اسکریننگ ٹیم ابتدائی طور پر سرکاری کالجز کا دورہ کرے گی، کسی بھی طالب علم کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے سیمینار، ورکشاپس اور آگاہی سیشن بھی کرائے جائیں گے، نوٹیفیکیشن جاری۔ سی ٹی ڈی کی ڈیجیٹل ڈکیتی پر آئی جی سندھ کا ایکشن، اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ڈیجیٹل کرنسی کی ہیر پھیر اور شہریوں کو اغوا کرنے پر رپورٹ تیار کرے گی۔ کمیٹی ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب اور راجہ فروخ کے کردار کا جائزہ لے گی، سی ٹی ڈی کی پولیس پارٹی کے چھاپوں کی تفصیلات حاصل کرے گی۔ فیصل آباد میں یونان کشتی حادثے میں پیش رفت، لیبیا بھجوانے میں سہولت کاری کرنے والے 19 ایف آئی اے اہلکاروں اور ایجنٹس کے خلاف دوسرا مقدمہ درج، ایئرپورٹ پر تعینات امیگریشن شفٹ انچارج سمیت 16 اہلکار گرفتار، عدالت نے گرفتار ملزمان کو جیل بھیج دیا۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق پامال، عوام کی غربت میں اضافہ، 25% آبادی شدید غذائی قلت کا شکار۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق 1/3 آبادی کو فوری غذائی امداد کی ضرورت ہے۔ طالبان کی پالیسیوں سے چائلڈ لیبر بڑھ گئی، دہشت گردی اور بے روزگاری بھی برقرار، شہریوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی ناممکن بن گیا، غیر ملکی امداد پر طالبان قبضے کر لیتے ہیں۔ چین کے علاقے تبت میں خوفناک زلزلہ، مرنے والوں کی تعداد 126 ہو گئی، 200 سے زائد زخمی، تاریخی مقامات کو بھی نقصان پہنچا، امدادی کارروائیاں جاری، مزید ہلاکتوں کا خدشہ۔ زلزلے کی شدت 6.9 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی۔ پاکستان کا چین میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس سے کامیاب قرار، نومنتخب امریکی صدر کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ امریکہ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے کی ہر کوشش کر رہی ہے، ڈیموکریٹس کی جانب سے مجھے شرمندہ کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی، درپیش قانونی چیلنجز کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ بائیڈن کی پرامن اقتدار منتقلی کا بیان صرف خام خیالی ہے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر مہلک حملے، جنگی طیاروں کی خان یونس جبالیہ، غزہ سٹی اور بیت حنون پر بمباری، ڈرونز نے میزائل داغ دیے، 51 فلسطینی شہید، 78 زخمی، 7 بچے شامل، شہداء کی تعداد بڑھ کر 45,885 ہو گئی۔ مغربی کنارے میں صہیونی فوج کا خونی آپریشن، فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، 45 گرفتار۔ برطانیہ میں برف باری اور سیلاب سے معمولات زندگی مفلوج، بیشتر حصوں نے سفید چادر اوڑھ لی، کئی مقامات پر سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں، سیلاب کی وجہ سے ریلوے شیڈول معطل، پروازیں منسوخ ہو گئیں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں سینکڑوں اسکول بند، مزید برف باری اور سیلاب کی وارننگ جاری۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے مضافات میں جنگلات میں خوفناک آتشزد کی آگ تیز ہواؤں کے باعث پورے ریجن میں پھیل گئی۔ سانتا مونیکا ماؤنٹینز کے علاقے میں 200 ایکڑ کا رقبہ لپیٹ میں آ گیا، 2 مکان جل گئے، لوگوں کو فوری انخلاء کی ہدایت، افراتفری کے باعث سڑکیں جام۔ ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، آئندہ ہفتے متوقع، سلیکشن کمیٹی کی میٹنگ عاقب جاوید کی وطن واپسی پر ہوگی، عاقب جاوید قومی ٹیم کے ہمراہ کل پاکستان پہنچیں گے۔ اوپننگ بلے باز امام الحق کی قومی ٹیم میں واپسی کا امکان، آف اسپنر ساجد خان کی بھی واپسی متوقع۔